بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ فرماتے ہیں، توحید کی تعلیم تمام قرآن کریم کا خلاصہ ہے۔ ہمارا موٹو تو قرآن کریم ہی ہے، لیکن اگر کسی دوسرے موٹو کی ضرورت ہے تو حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مقرر کر دیا، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور یہ تمام قرآن کریم کا خلاصہ ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ تمام تعلیمیں اور تمام اعلیٰ مقاصد توحید سے ہی تعلق رکھتے ہیں۔ اسی طرح بندوں کے آپس کے تعلقات اور بندے کے خدا سے تعلقات یہ بھی توحید کے اندر آ جاتے ہیں، اور توحید ایسی چیز ہے جو بغیر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے ظاہر نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ لگا دیا گیا ہے کہ حقیقی معبود کی تلاش یا خدا تعالیٰ کو اگر دیکھنا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد سے دیکھو۔ گویا آپ ہی وہ عینک ہیں جس سے معبود حقیقی نظر آ سکتا ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد لی جائے تو الحمد سے لے کر الناس تک ہر جگہ لا الہ الا اللہ کا مضمون نظر آئے گا۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک ہی ہے جس کے آنے سے دنیا میں توحید حقیقی قائم ہوئی، ورنہ اس سے پہلے بعض لوگوں نے حضرت عزیز کو، بعض لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنایا ہوا تھا، بعض لوگ ملائکہ کو معبود بنائے بیٹھے تھے۔ ایسے وقت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ہر قسم کے فسادوں کو دور فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی توحید کے قیام کے لیے کھڑا کیا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہی دنیا میں پھر توحید قائم ہوئی۔ اور یہی لا الہ الا اللہ کا موٹو ہے جو ہم اپنی اذانوں کے ساتھ بھی بلند کرتے ہیں۔ جب کسی شخص کو اسلام میں لایا جاتا ہے تو اسے بھی لا الہ الا اللہ کہلوایا جاتا ہے، کیونکہ حقیقی اسلام اسی کا نام ہے۔ اگر کسی میں دینی کمزوری پیدا ہوتی ہے تو اس کی بھی یہی وجہ ہے کہ لا الہ الا اللہ اس کے سامنے سے ہٹ گیا ہوتا ہے، ورنہ اگر لا الہ الا اللہ ہر وقت سامنے ہو تو انسان دینی کمزوریوں سے محفوظ رہے۔ ماخوذ از خطبات محمود جلد 17 صفحہ 563 تا 565، خطبہ جمعہ فرمودہ 28 اگست سن 1936، خطبہ جمعہ فرمودہ 9 مئی سن 2014، مطبوعہ الفضل انٹرنیشنل 30 مئی سن 2014۔